دیگر پولیس آفیسرز، معزز مہمانان گرامی، میرے بہادر جوانوں اور بہادر بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بھگٹی صاحب کا محکمہ پولیس اور پولیس ٹریننگ کالج کوئٹہ کی جانب سے تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ جناب والا، اس کالج میں اب تک تقریباً جس میں پاکستان ریلویز، ایف آئی اے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، بلوچستان لیویز پولیس، کیو ڈی اے، اینٹی کرپشن، پاکستان کسٹمز اور میونسپل کارپوریشن کے ادارے شامل ہیں۔ اس ادارے میں روٹین کورسز کے علاوہ انویسٹیگیشن، ہیڈ محرر کورس، ڈرل اور ڈرائیورز کے اسپیشل کورسز بھی کرائے جاتے ہیں۔ پولیس ٹریننگ کالج کوئٹہ، جو کہ بلوچستان پولیس کا واحد تربیتی کالج ہے، اس میں رہائش اور اکیڈمک بلاکس کی نسبت بہتر سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے کافی مسائل کا سامنا تھا۔ سال 2019 سے اب تک آئی این ایل اور یو این ڈی پی کے تعاون سے ایک ملٹی پرپز ہال اور 2 جدید اکیڈمک بلاکس، 2 جدید رہائشی ہاسٹلز اور لیڈی ہاسٹل کا فرسٹ فلور تعمیر ہو چکے ہیں، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بلوچستان حکومت کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی یہاں پہ کافی کام پہلے بھی کرائے ہیں اور ابھی بھی مختلف چیزیں یہاں پہ 6 فیملی کوارٹرز، 5 مختلف قسم کے شاپس، 1 ہال، ہاسٹل کا مرمتی کام، 4 لاکھ گیلن کا انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک، اوور ہیڈ ٹینک، ان ساروں پہ کام جاری ہے، جبکہ سولر سسٹم پہ بھی کام عنقریب شروع ہو جائے گا، جس کے لیے ہم بلوچستان حکومت کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ میں یہاں پر شہدائے پی ٹی سی کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 24 اکتوبر 2016 پی ٹی سی میں ہونے والا دہشت گردی کا المناک واقعہ ہم کبھی بھی نہیں بھول سکیں گے۔ ہمارے شہداء ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ان کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا۔ ہم آج بھی پرعزم ہیں اور ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے دشمن اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ جناب والا، پچھلے کچھ عرصہ میں کالج ہاضہ میں کئی امپروومنٹس اور ایڈیشنز کی گئی ہیں، جن میں سے صرف چند درج ذیل ہیں۔ یہ کالج ایک حساس مقام پر واقع ہے اور سیکیورٹی کی مد میں اس کو خدشات درپیش تھے، جس کو بہتر طریقے سے حل کرنے کے لیے مین گیٹ کے ساتھ ڈیلٹا اور الفا بیریئر نصب کرائے گئے ہیں۔ کالج کے چاروں اطراف موجود بھی کچھ خامیاں تھیں، جن میں کمیونیکیشن اور لائٹس سر فہرست ہیں۔ اس حوالے سے سولر لائٹس نصب کرائی گئی ہیں اور دوران لوڈ شیڈنگ جنریٹر بیک اپ دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے لحاظ سے اہم مقامات پر نئی آبزرویشن پوسٹ تیار کی گئی ہیں، جن پر اے ٹی ایف اور ایلیٹ کوالیفائڈ جوانوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ نئے جدید کیمرہ جات اور ان کے بیک اپ کے حوالے سے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ادارے میں ہونے والی چھوٹی سی چھوٹی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھی جا سکتی ہے۔ کیو آر ایف کی تشکیل دی گئی اور ان ہاسٹلز یا کسی بھی متاثرہ مقام تک جلد رسائی کے لیے پی ٹی سی کے چاروں اطراف
ٹریکس بنائے گئے ہیں جس پر گاڑی یا پیدل بغیر کسی رکاوٹ کے فی الفور پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زیر تربیت جوانوں کی فلاح اور ریفریشمنٹ کے لیے دربار، کھیلوں کے مقابلے اور ان کے کھانے کے نظام کو بھی مؤثر بنایا گیا ہے۔ مزید بتاتا چلوں کہ پی ٹی سی میں کوئٹہ پائن، سرو کے درخت اور زیتون کے باغات کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ آج بھی محترم وزیر اعلیٰ صاحب بعد از تقریب 3 نئے پروجیکٹس کا افتتاح فرمائیں گے، جن میں ایک بلوچستان کے سب سے بڑے کرکٹ، فٹسال اور ساتھ ہی فٹ بال اور والی بال کے 2 عدد مزید فٹسال شامل ہیں، اور اسی طرح 1000 ٹرینیز کو بیک وقت کھانا کھانے کی گنجائش رکھنے والے گرینڈ میس ہال کا بھی افتتاح آج کے پروگرام میں شامل ہے۔ اور بچوں کو تعلیم و تربیت کی بہتر سہولت کی فراہمی کے لیے نئے تیار کردہ پولیس گرامر اسکول کا بھی وزیر اعلیٰ صاحب افتتاح فرمائیں گے۔ یہاں پر میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ ہم اکثر کیپیسٹی بلڈنگ کو صرف اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ زیادہ نفری بڑھا دینا، زیادہ گاڑیاں یا وہیکلز دے دینا، ویپن یا اکوپمنٹ دے دینا، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی کیپیسٹی بلڈنگ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ٹریننگ جو ہے وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کا۔ اس اکوپمنٹ کا استعمال کس طرح سے کیا جائے، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے، آپ کی فزیکل فٹنس کیسی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اسی طرح بلوچستان پولیس کے اندر اور پی ٹی سی کے اندر ماڈرنٹی کی طرف جانے کا پلان ہے، اس میں کام بھی ہو رہا ہے اور مزید اس کو بڑھایا جائے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اس کو انکلوڈ کیا جائے گا۔ ان مینڈ ایریل وہیکلز کا دور ہے، ڈرونز کو انٹروڈیوس کیا جائے گا۔ لانگ رینج پریسیجن ویپنز کی ٹریننگ، اس کو پرائیورٹائز کیا جائے گا۔ اسی طرح اس اسکول کے علاوہ اسپیشلائزڈ ٹریننگ اسکولز کا پروگرام بھی ہے، اور اس میں ہمیں وزیر اعلیٰ صاحب کی مکمل معاونت اور سپورٹ، انکریجمنٹ اور گائیڈنس جو ہے تو وہ حاصل ہے۔ سی ٹی ڈی کا ٹریننگ اسکول، ٹیکٹکس کا اسکول، آئی ٹی کا اسکول، انویسٹیگیشن کا اسکول، ایکسپلوسیوز کا اسکول، انشاءاللہ اگلے چند مہینوں کے اندر ہم آپ کو بھی تکلیف دیں گے، میڈیا کے حضرات کو بھی تکلیف دیں گے، اور ان سب کا افتتاح ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے کروائیں گے۔ جناب والا، ہم اپنے محدود وسائل کے باوجود پوری تندئی سے سہولیات کی بہتری اور ٹریننگ کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ البتہ پی ٹی سی کو کچھ دیرینہ مسائل درپیش ہیں جن پر محترم وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی توجہ مرکوز کرانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، کالج ہاضہ کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں مسائل کا سامنا ہے۔ زیر تربیت جوانوں کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے جن کو سیکیورٹی کے ساتھ پانی جیسی بنیادی سہولیات فراہم کرنا لازمی ہے۔ خاص کر کے رات کے اوقات میں طویل گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ادارہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے اور پانی کے لیے ٹیوب ویل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کے حل کے لیے ادارہ ہاضہ کو وابڈا گریڈ سے علیحدہ فیڈر منظور کر کے دیا جانا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 2، اس کالج میں سیوریج کا مؤثر نظام موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ سیوریج کے مسائل کو حل کرنے کی منظوری بخشی جائے۔ نمبر 3، کالج ہاضہ میں پہلے سے تعمیر شدہ سڑکیں پرانی ہونے کی وجہ سے کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جن کی دوبارہ سے تعمیر کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر روڈ سٹرکچر کو ریلے کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی ادارے میں پراپر پلے گراؤنڈ اور رننگ ٹریک کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے دوران ٹریننگ جوانوں کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما ہوتی ہے۔ کالج میں سالانہ 6000 سے زائد جوان فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ ان کے لیے آبسٹیکلز گراؤنڈ کو آرٹیفیشل گراس پلے گراؤنڈ اور رننگ ٹریک میں کنورٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ مزید برآں کالج کے سٹاف کے لیے فیملی کوارٹرز کی تعداد کم ہے۔ کافی آفیسرز فیملی کوارٹرز نہ ہونے کے باعث خود ساختہ کچے مکانات میں رہائش پذیر ہیں۔
فیملی کالونی ایریا میں کوارٹرز کی تعمیرات کے لیے جگہ موجود ہے. کم از کم 60 عدد 2 بیڈ روم ملٹی سٹوری اپارٹمنٹ تعمیر کرنے کے احکامات صادر فرمائے جائیں. چونکہ حال ہی میں لیویز فورس کو بلوچستان پولیس میں ضم کیا گیا ہے اور لا اینڈ آرڈر کی تمام تر ذمہ داری اب بلوچستان پولیس کے ذمہ لگائی گئی ہے، جس سے ادارہ ہاضہ میں آئندہ مزید ٹریننگ کورسز متوقع ہیں. اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے اس سینٹر کو اضافی وسائل کی ضرورت ہے. آخر میں 104ویں کورس میں پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں اور بہنوں بیٹیوں خصوصاً پوزیشن ہولڈرز کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی آئندہ پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابیوں کے لیے دعا گو ہوں. میں جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی صاحب اور آپ تمام مہمانوں کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے آج کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت فرما کر ادارے اور جوانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی. آپ تمام حاضرین کا ایک بار پھر بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، بلوچستان پولیس پائندہ باد. اپنے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان